مومن چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے اپنے؟ اتنی تقلیل اور تخفیف کیسے ہو سکتی ہے اس کی زندگی کی؟ کیسے ڈیفائن کر سکتا ہے مومن اپنے آپ کو چار اشیاء کے ساتھ؟ کیا نہیں تھے اور کیا 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 نہیں ہے انہوں نے؟ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا۔ ہم جانتے تھے کہ ہم اپنا حسن بیچ سکتے ہیں بازار کے اندر، بس ہمیں مارنے کی ضرورت ہی تھی۔ یہ پروپیگنڈے کیوں چل رہے ہیں آج مسلمانوں کے خلاف؟ کیوں اتنے بلین ڈالر لگائے جا رہے ہیں صرف ہمیں گندا کرنے کے لیے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے ہم کیا ہے، ہم نہیں جانتے ہم کیا تھے اور ہیں۔ ہم دم نہیں جانتے اپنا، ہم نہیں جانتے کہ صرف لاٹھی رکھنی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، 12 منہ اللہ نے کھولنے ہوتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ نے کرنا ہوتا ہے۔ وہ 4 دروازے جب بند ہو جو 5واں کھلنا ہوتا ہے۔ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس پوچھتے ہیں جی ہم سے مناظرہ نہیں ہوتا، ہم سے ڈیبیٹ نہیں ہوتی حق باطل کی، کہیں پر بھی زندگی کی کسی معیار میں لوگوں کے ساتھ بیٹھا تو قائل ہی نہیں کر پا رہا، اپنی بات محفل میں منوا ہی نہیں پاتا، میں دلائل ہی نہیں بن پاتے، تعبیر ہی نہیں آتی، احساسات، ادراکات، جذبات کو لفظوں کا لباس ہی نہیں دے پاتا۔ تو یہ قرآن کی آیت کیا کم تھی مومن کی زندگی کے اندر ہونے کے لیے کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تو تقوی اختیار کر، فرق کرنے والی دلیل آسمان سے دے گا اللہ تجھے۔ اور ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، باطل کے خلاف دلیل نہیں ہے، قرآن میں دلیل نہیں ملتی ہمیں۔ یہ کیسا شیوا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن میدان میں بیٹھا ہو اور اس کے بعد دلیل نہ ہو، اور وہ باطل کے اوپر لے اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول نہ کر سکے؟ بلکہ اس سے بڑی زندگی کیا ہو سکتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے باغیوں کو اللہ تو چاہے جس طرح سے چاہے غنی ہے ثابت کر سکتا ہے تو باطل ہے، اللہ کسی انسان اور مسلمان کو دلیل بنا کے پیش کرتے۔ یہ نہیں تھے تیرے دور میں، تو دنیا میں حجت اللہ بننے کے علاوہ سب سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے کہ تو اللہ کی دلیل بن جا میرے یار، تجھے اللہ پیش کرتے قیامت کے دن۔ یہ لوگ نہیں تھے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھی تیرے اوپر؟ تو مومن کی زندگی انہی اصول تو اور بہت کھول سکتا تھا میں، لیکن اسی پر اکتفا کر کے تھوڑے سے جذبات کو ڈالتے ہیں بیچ میں۔ مومن چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے اپنے؟ اتنی تقلیل اور تخفیف کیسے ہو سکتی ہے اس کی زندگی کی؟ کیسے ڈیفائن کر سکتا ہے مومن اپنے آپ کو 4 اشیاء کے ساتھ؟ کیا نہیں تھے اور کیا کیا نہیں ہے انہوں نے؟ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کہاں سے آ رہی ہے، کون ہمارے کلچر کو استعمال کر کے اپنی باتیں ڈال رہے ہیں ہم میں، کون گچ مچ کر کے اپنے نظریات ڈال رہے ہیں ہمارے اندر، کون ہمارے شر کو ہی ہمارے اندر سے، اور پھر مل بھی جاتے ہیں کچھ بے وقوف اغیار کو ہماری پوری 1470-40 سال کی محنت کو برباد کرنے کے لیے مل بھی جاتے ہیں کچھ بے وقوف جو اگلوں کو پلیٹوں میں رکھ کے دے دیتے ہیں کہ جی ہاں ہیں ہم وہ جو آپ کہہ رہے ہیں۔ مومن اتنا بے وقوف اور سفیہ ہوتا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوں کہ کی کردے پہنے ساڑھے نال، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ پروپیگنڈے کہاں سے چل رہے ہیں۔ آپ کے اوپر جادوگر کا فتویٰ لگایا اور آپ کا یہ کام ہے کہ میں اور آپ ہڈیاں اور کھوپڑیاں لے کے بیٹھ جائیں گھر کے باہر۔ کیا مومن ایسا ہوتا ہے؟ کیا مومن ایسا ہوتا ہے کہ اللہ لا تتمنوا لقاء العدو کہاں جائے گا؟ کیا اصول ہیں دین کے؟ اللہ کہتا ہے دشمن سے ملاقات کی امید نہ رکھ، اپنا قلعہ تو سنبھالنا پڑ، پہلے اپنا قلعہ سنبھال، اور اگر ہو جائے تو پھر صبر کی آگے تلقین ہے۔ ساڈے والے انہوں چڑھی دی لڑن دی۔ میں کوئی جہاد کا منکر نہیں ہوں، لیکن اپنا کیسے ایک مروا دوں جس کی عصمت کعبے سے زیادہ جس کے خون کی عصمت ہے، تقدس ہے جس کا، اور وہ بھی توحید والا گرا دوں، ایک موحد ضائع کروا دوں صرف اپنی ایک غلط بات کے اوپر، صرف اپنے مزاج کے اوپر۔ اور پھر وقت ہوگا تو کرے گا انسان، اگر اتنی ہی بقا کی جنگ ہے اور اتنے ہی نظریے کی بقا کی جنگ ہے تو پھر دیں گے اپنی جان کا نذرانہ، جہاں نظریے کو ہٹ لگ رہی ہے اتنی بڑی، لیکن سانو گل ہی نہیں سمجھ آ رہی
کہ وہ کہاں کہاں سے کس کس طریقے سے مروبیت لے کے آ رہے ہیں ہمارے اندر، کہاں کہاں سے مغلوبیت آ رہی ہے ہمارے اندر، کس جگہ سے تفریق آ رہی ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وضع قطع زمان مکان لہجہ لفظوں کا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا بات کرنی ہے، کس طریقے سے پیش کرنا ہے۔ کیا جانوروں کے حقوق ہمارے پاس نہیں تھے، وہ لے گیا؟ کیا پانی کے نیچے کے مخلوق کے حقوق ہمارے پاس نہیں تھے، وہ لے گیا؟ اس کو چینل بنا دیے انہوں نے، چینل بنا دیے انہوں نے کہ دنیا کے مخلوق کے محافظ یہ ہیں۔ کیا بلی کو کھانا نہیں دینے کے اوپر بخاری میں روایت نہیں ہے کہ اسے جہنم میں اللہ نے ڈال دیا کیونکہ اس نے حیوان کا حق نہیں ادا کیا؟ کیا کتے کو پانی پلانے کے اوپر ایک بدکار عورت کو اللہ تعالیٰ نے، جو اس وقت بدکار تو نہیں کہیں گے نعوذ باللہ، جو روش اس کی غلط تھی، اللہ نے اس کو جنت نصیب کر دی؟ اور اینیمل رائٹس کے چیمپئن وہ، ہمیں درس دیا جا رہا ہے اخلاقیات کا، ہیومن رائٹس چیمپئنز کو کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے انسانی حقوق کے مفقود کرنے والے لوگ ہیں، جس نے پورے مکے کو معاف کر دیا، جسے در بدر کر کے نکالا انہوں نے، خونم خون کر دیا، مڑ مڑ کے میرا نبی بیت اللہ دیکھ رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے اپنے گھر کو۔ بلال رضی اللہ فرماتے ہیں 3 سال شیب ابی طالب کے اندر مینگنیاں آنا شروع ہو گئی، کیونکہ کھان نو کچھ پتے کھانے پڑتے تھے، چھالیں کھانی پڑتی تھی، مینگنیاں آتی تھی صحابہ کو۔ اور ظرف دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ واپس آئے اور معاف کر دیا سب۔ ہمیں سکھایا جا رہا ہے ہیومن رائٹس، چال بازیاں دیکھیں، نعرے دیکھیں اگلوں کے، ہم شدت پرست ہیں، اور ہمارے کچھ بے وقوف بچے، ہمارے ہی لگتے جگر، جنہیں سمجھ نہیں آیا کہ کس طرح سے کرنا تھا، کس وجہ سے بات رکھنی تھی، کس طریقے سے پیش کرنا تھا اپنے دین کو۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے میں کتنی خامیاں ہوں گی، کس طریقے سے انہوں نے مکس کر کے، ہم نے 1950 میں نہیں بھانپا کہ 1990 تک وہ کیا کر جائیں گے۔ ٹیکنالوجی کے موجد اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں، یہ اصول بن چکا ہے، تو ہمیں بھی بنا لینی چاہیے تھی تھوڑی سی۔ یہ حدیث مومن کیسے بھول گیا کہ قومیں آگ میں جاری ہوتی ہیں، لیڈر کا کام ہوتا ہے، اہل دانش کا کام ہوتا ہے گردنوں سے پکڑ پکڑ کے کھینچنا۔ تو ہمیں آگے آنا چاہیے اپنی قوم بچانے کے لیے بھیڑیوں سے، ہمیں اپنے بچے بچانے ہیں، ہمیں اپنا خون بچانا ہے، ان کے نظریات کا جواب دینے کے لیے، ان کی روش کا جواب دینے کے لیے، جو باطل حسن کے نام پر انہوں نے قباحت پیش کی ہے اس کو منہ دینے کے لیے۔ بے وقوف کیسے ہو سکتا ہے ایک مسلمان؟ ستی سوچ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ دور اور لمبی بطولی زمان، لمبی جنگیں، لمبا صبر، لمبا کلیجہ۔ مسلمانوں کے بارے میں تو بات ہی یہ وائرل تھی کہ بھائی جان ان سے جنگ لو گے نا، ایک تو یہ لمبی لڑیں گے اور سکون سے جواب دیں گے آپ۔